اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوا الی آخرہ۔ سورہ ضحیٰ کی تفسیر شروع ہو چکی تھی۔ خالق کائنات اس میں پیغمبر اکرم سے ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر اکرم کو دی گئی کچھ نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور مستقبل میں دی جانے والی نعمتوں کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، علم یجدک یتیما فآوا، اے نبی کیا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ نہ دی؟ فضمک الی جدک، آوا یعنی خدا نے پناہ دی۔ کس طریقے سے؟ فضمک الی جدک عبد المطلب ثم الی امک ابی طالب، کہ آپ کو ملا دیا، حوالے کر دیا، کس کے؟ آپ کے دادا عبد المطلب کے، اور اس کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کے۔ جناب عبد المطلب نے پہلے نبی کو پروان چڑھایا ظاہری اعتبار سے، اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے، تو انہی دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ فعطفہ علیک، پس ابو طالب کو مہربان بنایا اللہ نے آپ کے اوپر، کہ انہوں نے کس مہربانی کے ساتھ حتیٰ اپنے بچوں کو خطرے کے دور میں آپ کے بستر پہ سلاتے ہوئے آپ کی حفاظت کی۔ اس طریقے سے عطوفت ابو طالب نے آپ کے ساتھ دکھائی۔ ووجدک ضالا فہدی، اور جب آپ کو گمشدہ پایا تو لوگوں سے روشناس کرایا۔ ضالن، اب اس کے کئی احتمالات ہیں، کئی ترجمے ہیں، صاحب کتاب نے بھی سمیٹ دیا ہے، جو بیان کیا گیا وہ سب ذکر کر دیا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے ہر نظریے کے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہوں گے موافق۔ نقل قول اور چیز ہوتی ہے، کسی نظریے پہ شدت کے ساتھ حمایت کا اظہار کرنا وہ اور چیز ہے۔ انہوں نے بھی 2-3 قول نقل کیے ہیں۔ ووجدک ضالن، ضالن یعنی فی الطریق، راستے میں آپ کو بھٹکا ہوا پایا۔ حتی اتت بکا حلیمہ الی جدک، راستے میں آپ تنہا تھے، اکیلے تھے، کاروان سے بچھڑ گئے تھے، گھر والوں سے دور ہو گئے تھے، تو اس وقت جب آپ کو راستے میں سرگرداں پایا حلیمہ سعدیہ نے، تو آپ کے جد جناب عبد المطلب سے لا کر کے ملایا، ان کے حوالے کیا، ان تک لوٹایا۔ اور فی شعاب مکہ، یا جب آپ مکے کے شعاب میں، شیب ابی طالب جو شگاف ہوتا ہے، جو 2 پہاڑیوں کے بیچ کی جگہیں ہوتی ہیں، ایسی جگہوں کو جس میں تھوڑی گہرائی ہوتی ہے، اس طرح کی جگہوں کو، اس ٹائپ کی جگہوں کو شیب کہتے ہیں۔ شعاب جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مکے کے شیب میں، شعاب میں اور دروں میں جب آپ کو ہم نے پایا۔ اور فی طریق شام مع عمک ابی طالب، یا شام کے راستے میں آپ جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے نکلے تھے، اور ابھی زیادہ عمر آپ کی نہ ہوئی تھی، اور شروعاتی دور تھا آپ کی تجارت وغیرہ سیکھنے کا ظاہری اعتبار سے، اس وقت جب آپ ان سے بچھڑ گئے تھے تو ہم نے ان سے ملایا۔ فہدا یعنی ہداک الی جدک و امک، یعنی ہم نے رہنمائی کی آپ کی، آپ کے جد تک اور آپ کے، یا آپ کے چچا تک، جد سے ملوایا یا چچا سے ملوایا۔ یا ایک اور معنی جو غلط معنی ہے، اور معتدل شیعہ اکثریت سے اس کو قبول نہیں کرتے، بعض اہل سنت بھی، لیکن نقل کیا ہے انہوں نے جو صراحتاً غیر منطقی معنی ہے نبی کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ کتاب میں ذکر ہے، قابل قبول نہیں ہے اگرچہ۔ ضالاً عن المعارف والعلوم فعلمک بالوحی، جب ہم نے آپ کو گمراہ پایا معارف اور علوم سے تو وحی کے ذریعے سے آپ کی تعلیم دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ خالق کائنات
وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء کی بہت سے مراحل میں رہنمائی فرماتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غیب کے علم سے باخبر کر دیتا ہے وحی کے ذریعے سے، اور وحی لانے والا جو ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا ہے، وحی اس کی اپنی پاس سے نہیں ہوتی بلکہ خدا بھیجتا ہے، اور اس کو اتنا ہی پتہ ہے جتنا وحی کے شکل میں آیا ہے، رٹو طوطا کے طریقے سے، نبی کے مقابلے میں البتہ کہہ رہا ہوں، ویسے تو بہت عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں وحی لانے والی بھی، لیکن نبی کے مقابلے میں اتنا ہی اس کو پتہ جتنا بتا کے بھیجا گیا، اور نبی کو اس سے ماں ذات بہت سی باتیں پتہ ہوتی ہیں جو وحی لانے والے کو نہیں پتہ ہے۔ لیکن بہرحال وحی کے ذریعے سے بہت سی چیزیں اللہ نبی کو بتاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مستقبل کی بہت سی چیزوں سے باخبر کرتا ہے وحی کے ذریعے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر یہ لفظ استعمال کرنا کہ معارف اور علوم سے بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اور پھر وحی کے ذریعے سے وہ معارف اور علوم عطا کیے، یہ تھوڑا سا اصطلاح غیر مناسب ہے نبی کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے۔ بہتر مفہوم وہی ہے جو علامہ زیرک حسین صاحب نے بھی اور بعض مفسرین و مترجمین نے بیان کیا ہے کہ ضال کے معنی ہوتے ہیں گمشدہ کے، اور ہدا کے معنی ہوتے ہیں روشناس کرانے کے، یعنی جب آپ مکے والوں کے درمیان ناشناس تھے تو ہم نے روشناس کرایا، ہم نے تعارف کرایا، ہم نے پہچانوایا، ہم نے بتایا لوگوں کو، آپ کی معرفت کرائی کہ آپ کون ہیں۔ وَوَلَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے نبی جب آپ فقیر تھے، تنگ دست تھے، ضرورت مند تھے، محتاج تھے، تو ہم نے دولت دے کر کے آپ کو غنی بنایا۔ فَأَغْنَىٰ بِتَرْبِيَّةِ أَبِي طالب وَرِبْحِ التِّجَارَةِ وَالْغَنَائِمِ، ابو طالب کی تربیت کے ذریعے سے، یعنی ظاہر سی بات ہے جناب ابو طالب کے ساتھ رہ کر کے، ان کے ساتھ پروان چڑھ کر کے پیغمبر اکرم نے بہت سی چیزیں حاصل کی، تجارت کے جو منفعت ہوتی تھی اور جو غنیمتیں ملتی تھیں، ٹھیک ہے، اور غنائم سے مراد جانور بھی ہو سکتے ہیں، غنیمتیں زیادہ بہتر ہے، تو یہ سب چیزیں جو ملتی تھیں اس سے دھیرے دھیرے ہم نے غنائم جنگی کے ذریعے سے بعد میں، اور پہلے ابو طالب کے ساتھ تجارت کے فوائد اور منفعتوں کے ذریعے سے، ربح التجارت کے ذریعے سے آپ کو مالا مال کیا۔ البتہ یہاں پر انہوں نے شاید خلاصے کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی جو حقیقی ترین، مشہور ترین اور بہترین مصداق ہو سکتا ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وَوَلَدَكَ عَائِلًا سے مراد جناب خدیجہ کی ذات ہے۔ امام فخر رازی جیسے وہ عالم کے جو بہت سی جگہوں پر اہل بیت کا ذکر کرنے سے گریز بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی رسول اکرم کی شریک حیات جناب فاطمہ زہرا کی مادر گرامی کا یہاں پر آ کر کے تذکرہ کیا ہے، اور ہمارے اکثر مفسرین جو ہیں وَوَلَدَكَ عَائِلًا کو منسوب کرتے ہیں جناب خدیجہ کے مال کی طرف، کہ ہم نے خدیجہ کی دولت دے کر کے آپ کو غنی بنایا۔ نہ تجارت سے اتنا فائدہ ہوا، نہ غنائم جنگی سے اتنا فائدہ ہوا، ذاتی طور پہ نبی کو جو دولت ملی ہے وہ جناب خدیجہ کی دولت ہے، جو جناب خدیجہ نے نبی کے اختیار میں کر دیا تھا شادی کے بعد۔ وہ ملیحۃ العرب جن کا مکے میں، مدینے میں، حجاز میں، طائف میں، بصرے میں، کوفے میں، شام میں، فارس میں، عراق میں، ایران میں، مصر میں، اس زمانے کی 2/3 آباد سرزمینوں پہ جن کی تجارت چل رہی تھی، جن کے مال و اسباب تھے، ہزار کنیزیں جن کی خدمت پہ رہا کرتی تھیں، اور کئی 100 افراد پر مشتمل تجارتی کاروان جن کا جایا کرتا تھا، وہ ملکۃ العرب جو ہیں وہ اپنا مال جناب خدیجہ، جناب پیغمبر اکرم کی خدمت میں ڈالتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ آج سے میرا نہیں بلکہ آپ کا ہے، اور کب کہا اس کا پس منظر ہے، اختصار پر ہماری بنا ہے، اس لیے اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مال جناب خدیجہ کا تھا۔ فَأَمَّلْ، جب ہم نے سب کچھ کیا آپ کے ساتھ تو اب ہم تقاضا آپ سے کرتے ہیں نبی، فَأَمَّلْ یتیمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیم کو دیکھیے تو اس پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ قہر و غلبہ سنا ہوگا، ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، قہر آلود نگاہوں سے نہ دیکھیے۔ فَلَا تَغْلُبْهُ عَلَىٰ حَقِّهِ لِضَعْفِهِ، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس پہ قہر اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ وَأَمَّسْ، اس کے حق کے اوپر غالب مت آئیے۔ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی فَلَا تَزْجُرْهُ، زجر کہتے ہیں منع کرنے کو، روکنے کو، تو جو سائل ہو، سوال کرنے والا، اس کو جھٹکیے نہیں۔
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیے. حدث دو مفہوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. وَهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ نِعْمَةٍ، اور یہ حدث جو ہے وہ ہر نعمت کو شامل کیے ہوئے، یعنی ہر نعمت کو ذکر کیجیے. وَلِلتَّحَدُّث بِلِسَانِ الْمَقَالِ وَالْحَالِ، ایک طرف تو ساری نعمتوں پہ شکر کیجیے، اس کا تحدث کیجیے. پھر تحدث کیسے کیجیے؟ تحدث صرف زبان سے نہیں، زبان کے ذریعے سے بول کر کے اور حال کے ذریعے عمل کے ذریعے سے بھی شکر ادا کیجیے اللہ کا. اور اللہ کے نعمتوں کا تحدث اور شکر یا ذکر اور بیان ایک یہ ہے کہ پروردگار عالم کی عبادتیں انسان کرتا چلا جائے. سورۃ الشرح. اب سورۃ الشرح یا سورہ انشراح، اس میں 8 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، نبی سے خطاب یہاں پہ بھی ہے. کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا؟ یعنی الم نفتحہ بالنبوۃ والعلم حتی قمت بآباء الرسالۃ، کیا ہم نے نبوت اور علم کے ذریعے سے آپ کے سینوں کو منفتح نہ کیا، باز نہ کیا، کھولا نہیں، شرح صدر نہ کیا، وسعت عطا نہ کی، یہاں تک کہ رسالت کے بوجھ کو اٹھاتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے، رسالت کے بوجھ کے ساتھ آپ نے قیام کیا. وصبرت علی الاذی، اور یہ ہماری طرف سے عطا کی ہوئی شرح صدر ہی تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ اذیتوں کو برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے. لوگ طعنہ دیتے تھے، لوگ نازیبہ حرکتیں کرتے تھے، نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے، مگر آپ صاحب خلق عظیم ہو کر کے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے تھے. یہ ہمارے دیے ہوئے شرح صدر کا نتیجہ تھا. اور بِإِزَالَةِ كُلِّ شَاغِلٍ عَنِ الْحَقِّ، یا یہ کہ ہر وہ چیز کے جو حق سے آپ کو دور کر دیتی. شاغل الیہ یا شاغل فی اگر ہوتا تو مشغول کرنا اس چیز میں، اور شغلہ جب ان سے متعدی ہو تو روگردانی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے رغبہ ہے، رغبہ فی، رغب تو فی ہے، رغب تو الیہ یعنی میں نے اس میں رغبت پیدا کی، راغب ہوا میں اس کی طرف. اور رغب تو ان ہو یعنی میں اس سے بیزار ہوا. جیسے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے روگردانی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو شغلہ کا بھی ایسی معاملہ ہوتا ہے، جس حرف سے متعدی ہوتا ہے اس کے حساب سے ترجمہ ہوتا ہے. باب اشتغال آپ نے پڑھا ہوگا، مشغول عن. زیدن ضربتہ میں باب اشتغال ہے، یہاں پر جو ہے ضربتہ، یہ جو ضمیر ہے اس نے اپنے اندر مشغول کر لیا ہے، تو زیدن مشغول عن ہو گیا ہے. اب یہ ضربتوں کا مفعول نہیں بلکہ ایک فعل مقدر کا محذوف ہے، وہ فعل مقدر کا مفعول ہے یہ. تو شاغل عن الحق یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے دور کرتی اس کو میں نے آپ کے وجود سے زائل کر دیا اور آپ حق پر باقی رہے ہمیشہ. ووضعنا یعنی حتتنا یعنی اٹھا لیا میں نے، ہٹا دیا. ان کا وزر کا حمل کا ثقیل، آپ کی طرف سے ثقیل وزن کو، ہم نے بوجھ کو ہٹا دیا، ہلکا کر دیا. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا. اثقلہ، جس نے بھاری کر دیا تھا آپ کے پشت کو. حتی سمع لہ نقیض، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک آواز توڑنے والی سنائی دے رہی تھی. اے صوت، نقیض یعنی صوت، آواز. وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی باقاعدہ آواز سنائی دے رہی تھی سختی کے ساتھ؟ وہ آباء النبوت، نبوت کا بوجھ ہے جسے باقاعدہ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ کسی کی بھی کمر کو توڑنے کے لیے کافی تھا، مگر ہم نے اپنی مدد سے آپ کو اس لائق بنائے رکھا کہ اس بوجھ کو اٹھا سکیے. خففها اللہ عنہ بتسہیل القیام بہا، قیام بالنبوت کے امر کو آسان بناتے ہوئے اللہ نے اس کو خفیف بنا دیا، ہلکا کر دیا آپ کے لیے اس کام کو، کار نبوت کو، ورنہ بہت سخت کام تھا، آسان نہ تھا. او ہمہ من زلال قوم ہی، یا ہمت دی اللہ نے نبی کو قوم کی گمراہی کے باوجود. او من ایذائہم لک، اب یہاں غائب سے ضمیر پھر مخاطب کی ہو گئی. یہ فصاحت اور بلاغت کا ایک طریقہ ہے، آج پیش نہیں کر سکتا ہوں اس کو، اور کہ ان کی ایذا سے آپ کو جو ہے وہ بچایا ہم نے. واہ خداوانا الحمدللہ رب العالمین.